اچھا، جو اسرائیل کا معاملہ ہے اور فلسطین کا معاملہ ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے دور میں یروشلم کو دارالخلافہ ڈکلیئر کیا تھا اور وہاں پہ اپنی ایمبیسی کھولنے کی بھی اجازت دی تھی. تو ان کے آنے سے اسرائیل کے حالات اور فلسطین کے حالات پہ کیا اثر پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ووکل سپورٹر ہوں. ان کے ساتھ میرا ایک لمبا ریلیشن شپ ہے پریزیڈنسی سے بھی وے پہلے کا. لیکن میں اس اسٹیپ کو انڈورس نہیں کرتا تھا. میں نے بلکہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی. لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ مائی فیلنگس میرا I have a very I feel very sad especially رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی جو وہاں پہ ظلم و ستم ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. لیکن اس میں یہ ڈیفینیٹلی لیکن ضرور یہ بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ جو پرامس ہے کہ وہ آتے ہی دنیا سے کانفلکٹ ختم کریں گے. الٹیمیٹلی ہی ول یوز ان انفلوئنس ٹو اسرائیل ٹو اسٹاپ اٹ. اور اس کے بعد جو نیشن وہاں پہ ہے اس وقت جو ایک پرپوزل ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو انڈورس کریں گے بیکاز دیٹ از دا اونلی سولوشن آف دیٹ کانفلکٹ کہ 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس نیکسٹ ٹو ایچ ادر امن کے ساتھ رہے. میں سمجھوں گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دنیا کے اندر پیس کو ریسٹور کرنے کا ایک وعدہ ہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں ختم کرنے کا یا تیسری ورلڈ وار کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ فلسطین کے لیے بھی بہتر فیصلہ کریں گے اور فلسطین کو سپورٹ کریں گے. اچھا، پاکستان سے متعلق ان کی اور جو بائیڈن کی سوچ پہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اس وقت اگر دیکھا جائے سب سے بڑا میں فنڈامنٹل ڈفرنس بتانا چاہوں گا جو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے جو گراس روٹ ان کا مینڈیٹ ہے یا ان کی پالیسیز ہیں، وہ سب سے بڑا ڈفرنس ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن کا ہے کہ ریپبلکن جب بھی آتے ہیں وہ پینٹاگان کو اسٹرانگ کرتے ہیں، آرمی کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ڈاکٹرن تھا وہ تھا کہ اچیونگ پیس تھرو اسٹرینتھ. بلکہ یہاں یہ مینشن کروں گا میں کہ انہوں نے اسپیس فورس بنائی تھی، پینٹاگان کو اسٹرانگ کیا تھا. افغانستان سے ان کا بھی نکلنے کا پلان تھا لیکن ڈیفرنٹ پلان تھا. اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک اوباما دور میں ہوئے اور اس وقت جو بائیڈن ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسٹینشن، بلکہ یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی دا کنٹری از رن بائی اوباما. وہ کس طریقے سے ٹونی بلکن ان کے ساتھی تھے، جیک سولون ان کے ساتھی تھے، اور اسی طریقے سے سیکٹری ڈیفنس جو ہے آسٹن لوئڈ وہ بھی ہینڈ پکڈ بائی اوباما. تو در حقیقت اس وقت اگر دیکھا جائے تو دس از ایکسٹینشن آف اوباما پالیسی. لیکن یہ چینج ہوگی جب پینٹاگان کو اسٹرانگ کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی فارن پالیسی کو ریوائز کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر جب بھی ریپبلکن پریزیڈنٹ آئے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ جب اپنے پیریڈ کے دوران انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ بھارت کے دورے پہ تھے، وہاں بھی جا کے انہوں نے پاکستان کا نام لیا. یہاں آؤڈی مودی ہوئی تھی، اس کے دوران بھی انہوں نے پاکستان کو انڈورس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوں گے. اور ویسے بھی آج کل جو سرکمسٹانسز، آج کل جو آپ کے خطے کے اندر نئی چینجز آ رہی ہیں، پاکستان بیکمنگ ویری امپورٹنٹ اگین فار امریکا. افغانستان سے جو بائیڈن نے جس طرح غیر ذمہ دارانہ انخلا کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہے اور بڑی سبکی ہوئی ہے امریکہ کی عالمی سطح پہ بھی. تو افغانستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ ریوائز کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی سپیچز میں کئی دفعہ افغانستان سے انخلا کو کرٹیسائز کیا ہے. سب سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس جو انخلا کا ہونا تھا کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ باگرام ایئر بیس رکھنا چاہتے تھے اور طالبان ایگری کر چکے تھے، اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو فنڈامنٹل ڈفرنس تھا جو بائیڈن کے انخلا کا اور ان کا ایئر سپورٹ کو سب سے آخر میں بند کرنا چاہتے تھے. اور ابھی بھی ناٹ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ واشنگٹن ڈی سی سرکل جو ہے وہ اس میں مایوس ہے انخلا سے. ہماری آرمی جو ہے یو ایس آرمی از ڈی مورلائزڈ ہے. اور ان ساری چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. اور بالخصوص چائنا جو مسئلہ اپنے فلیکس کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر، دے آر انڈر آن دا ریڈار آف ناٹ اونلی ریپبلکن پارٹی آن دا ڈونلڈ ٹرمپ ایز ویل. آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو چیزیں ریوائز ہوں گی افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور انڈین ریلیشن شپ کے حوالے سے. میرے خیال میں آپ پاکستان کے اگر ان ریفرنس ٹو پاکستان ریلیشن شپ ول بی امپرووڈ ود دی یو ایس. آپ نے انڈین ریلیشن شپ کا ذکر کیا، تو اس وقت امریکہ کوئی رول ادا کر رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین، اور امریکہ کیا چاہتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟
आपने नोट किया होगा साफी साहब के पिछले दिनों मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग में एक दफा कहा है कि अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन कि पाकिस्तान और भारत जो है वो डायलॉग शुरू करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया टेंशन अपनी कम करें और इंडिया फोकस करे चाइनीज मसले के ऊपर, और उसमें अगर वो दोनों इकट्ठे होंगे तो दोनों मिल के चाइना के खिलाफ जो चीजें हैं वो की जा सके, क्योंकि चाइना इज फ्लेक्सिंग द मसल। जब हम आज बात कर रहे हैं 3 नई चेंजेस आ चुकी हैं। मालदीव हैज गॉन टू द चाइनीज कैंप, और इस वक्त चाइनीज जो हमारे उनके मिलिट्री सोल्जर्स जो हैं, उनके जनरल्स हैं, दे आर विजिटिंग श्रीलंका एंड नेपाल। तो ये कंसर्न है अल्टीमेटली अमेरिका के लिए भी, और उसको काउंटर करने के लिए वो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर रिलेशनशिप बेहतर होंगे तो इंडिया कैन फोकस मोर टुवर्ड्स द चाइना इश्यूज। आपने देखा होगा इस वक्त 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स जो है वो भेज दिए गए हैं। पहले आपके देखने वालों को मैं एजुकेट करना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर 50-50 हजार स्ट्रेंथ मौजूद थी, लेकिन पिछले दिनों में इंडिया ने उसमें 10,000 फौजियों का इजाफा किया है, इग्नी 5 का तजर्बा किया है। कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं शायद ये इलेक्शन की वजह थी, लेकिन इस पे अल्टीमेटली अमेरिका हैज कंसर्न। तो अगर पाकिस्तान भारत करीब आते हैं तो इंडिया कैन मोर फोकस टुवर्ड्स द चाइना।